اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے مالک و خالق کائنات کی بارگاہ میں کیے گئے سجدہ مالک لم یزل اسے درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ کل ہم نے 5 آیہ کریمہ کی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج انشاءاللہ 2 آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کل جو سبق گزرا ہے ہمارا قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے، اس میں مومنین کی صفات کا ذکر کیا گیا تھا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو الہامی کتابوں پر یقین رکھے، مومن وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دیے گئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے۔ یہ تمام جتنی بھی صفات کا ذکر کیا گیا تھا، یہ مومنین کی صفات کا میں نے کل آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کریمہ میں مومنین کی صفات کا ذکر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے رزلٹ کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ مفلحین میں سے لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہو جاتے ہیں۔ آج 2 آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور انشاءاللہ ہم ان 2 کا ہی ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان دونوں آیت کریمے کا شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت سیدنا ابو برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے کے گئے، کہاں لے کے گئے؟ مدینہ طیبہ میں۔ اللہ پاک سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب وہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پر کچھ کافر ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک الگ قبیلہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہماری ضد ٹوٹ رہی ہے، یہ ایسا ایسا مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، ایسا ایسا ان کے دین کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک الگ قبیلہ بنا لیا، ایک الگ محلہ بنا لیا۔ وہ اس سوسائٹی میں رہنے لگے، اور پھر ان کے کفر کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تھی ان کے اندر ضد، یعنی کہ اپنی آکڑ کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، سب کچھ معجزات دیکھنے کے باوجود انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اپنے باپ اور دادا کے اوپر جو ان کا جو دین تھا اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے بارے میں ان 2 آیات کریمہ میں ان کا بیان فرمایا کہ ان الذین، پیارے حبیب، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے آپ کا انکار کیا، آپ کی رسالت کو نہیں مانا، سواء علیہم، اب برابر ہے کہ آپ انہیں انذرتہم، ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا کہ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ پیارے حبیب، اگر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، میں رب ہو کے جانتا ہوں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پر ایمان کے نہ لانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی خبر دی، فرمایا کہ پیارے حبیب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اب وہ کفر میں رہے، کفر میں اللہ رب العزت کے بظاہر یہاں پر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پھر وہ تو مجبور ہو گئے، اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، رب کی بات جھوٹی ہو سکتی نہیں، اب تو وہ مجبور ہیں ایمان نہ لانے میں، کیوں؟ رب کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، یہ اس اعتراض کو ایک ہندو نے کیا، یہ مسلمانوں کے اوپر اسی کتاب اسی تفسیر کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہم تو لوگ تو مجبور ہیں، رب چونکہ فرما رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے لہذا ہم ایمان لا سکتے، اگر ہم ایمان لے آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، آپ کے رب کی بات جھوٹی ہو گئی۔ اور پھر اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد کئی لوگ مسلمان ہوئے، دوسرا اعتراض ہے کہ کئی لوگ مسلمان ہوئے، تو پھر اس آیت کریمہ میں بظاہر تو صداقت نظر نہیں آ رہی۔ یہ اعتراض تھا ہندو کا جو 2 اس نے اعتراض کیا۔ اعتراض سمجھ آئے سب دوستوں کو؟ پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے کفر میں مجبور نہیں ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اختیاری ہوتی ہیں، جس طریقے سے ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ یہ دوائی آپ نے لینی ہے، اور اس دوائی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے پرہیز نہ کی تو دوائی آپ کو بالکل فائدہ دے گی
نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ایمان والوں کی صفت کو بیان کیا، بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اپنی ہٹ دھرمی، اپنی ضد پر اڑ جاتے ہیں، اپنی انا میں رہتے ہیں، اپنی آکڑ میں رہتے ہیں، فرمایا کہ وہ لوگ کبھی کسی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ کے لیے اولیاء کرام کا یہ یعنی کہ ترک رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مرید کے دل کو نرم کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر وہ میل، اس کے اندر وہ آکڑ، اس کے اندر وہ کجی ختم ہو سکے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب، میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے اندر ہٹ دھرمی ہے، ان کے اندر آکڑ ہے، ان کے اندر غرور ہے، ان کے اندر تکبر ہے، یہ تکبر کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسرا یہاں پر جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنی بصیرت سے یہ دیکھ رہا تھا یہ مستقبل میں بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کے قول کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت ان کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بعد میں یہ کرنا ہے۔ ایک مثال کے طور پر ایک بچہ MBBS کی کلاس میں داخل ہوتا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پڑھ کے ایسا ایسا ڈاکٹر بننا ہے۔ ایک بندہ انجینئرنگ کی کلاس میں داخل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پڑھ کے ایسا ایسا کیا بننا ہے، بولیے کیا بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یعنی کہ اس کے مستقبل کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ ہاں اللہ نہ کرے الغرض وہ نہ پڑھ سکے یا کوئی اور معاملہ بن جائے تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ اللہ رب العزت ان کی آکڑ اور ان کے تکبر کو دیکھتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ جس قوم کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے وہ کبھی ہدایت کو قبول کرتی نہیں ہے۔ اس لیے جو چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت اپنی ہدایت یافتہ بنائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنی ہدایت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اندر تکبر کو ختم کریں۔ اور کافروں کی مثال یہ ہوتی ہے، کافروں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، ان کے اندر اناد ہوتا ہے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود، آقا علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اچھا، ایمان نہ لانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ تبلیغ کر رہا ہے اس کی زبان میں کوئی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگلا بندہ تسلیم نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر تبلیغ کرنے والا، تقریر کرنے والا، اس کے وائز میں، اس کی زبان میں کوئی کمی ہے، تاثیر نہیں ہے، تو وہ تسلیم نہیں کرتا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنا دل، اپنے اندر تکبر کا ایسا پودا جم جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ آگے چل کے آئے گا، مالک کائنات نے فرمایا ابلیس سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت کے کہنے میں کوئی تاثیر میں کوئی کمی ہو سکتی؟ اللہ رب العزت نے حق فرمایا، ان کی تاثیر میں تاثیر ہی تاثیر تھی، ان کی زبان کے اندر مٹھاس ہی مٹھاس تھی، مگر کہاں تھی؟ آگے سے دروازہ بند تھا۔ بعض اوقات اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ کہنے والے کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، سننے والے کے اندر کمی ہوتی ہے، اور سننے والے کے اندر جو کمی ہے اس کی صرف ایک صورت ہے، اس کے اندر تکبر کا پیدا ہو جانا۔ ابلیس کے اندر تکبر پیدا ہوا کہ میں بڑا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ میں نے ہی ہدایت کے دروازے کو بند کر دیا۔ گویا کہ کافر کی سب سے پہلی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے۔ اور مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ عاجز ہوتا ہے۔ مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ عاجز ہوتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب دل سے مراد ظاہراً ایک گوشت کا لوتھڑا بھی ہے جو بائیں جانب الٹی جانب لٹکا ہوا ہے، اور دل سے مراد دماغ بھی ہے۔ ہمارے کہتے ہیں میرا دل نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا دماغ نہیں، میرے اس طرف دل نہیں مائل ہو رہا، میرا دل نہیں کر رہا، دماغ نہیں کر رہا، میری سوچ اس طرف نہیں جا رہی۔ تو بعض اوقات دل کا لفظ دماغ کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔ اگر سائنسیکلی لحاظ سے دیکھا جائے تو دل جو ہے وہ ایک لوتھڑے کو کہتے ہیں جو انسان کے بائیں جانب الٹا لٹکا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ پیارے حبیب ان کے دل کو میں نے اس لیے بند کر دیا ہے کہ ان کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا۔ اب گویا کہ جس کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے اللہ رب العزت اس کے دل کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور سب سے پہلے اگر مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے یہاں سب سے پہلے قلوبہم کا ذکر کیا کہ پیارے حبیب سب سے پہلے میں نے دل کو بند کیا۔ اللہ رب العزت فرما سکتا تھا سب سے پہلے میں نے ان کے سننے کو بند کیا۔ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو سب آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، سب سے پہلے سننا ہوتا ہے، سننے کے بعد دل میں بات جاتی ہے، دل کے بعد پھر جو ہے انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے دل کو بند کیا۔
دل کو بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی برائی وہ سب سے پہلے دل میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر برائی کے لیے سگریٹ ہی پینی ہے یا کوئی نشہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی حبیت دل میں پیدا ہوتی ہے، محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں سے درس سے اٹھ کے جانا سب سے پہلے دل میں پیدا ہوگا کہ میں چلا جاؤں، میرا ٹائم کم ہے، میں نے کہیں اور جانا ہے، تو سب سے پہلے جو ہدایت بھی ملتی ہے وہ بھی دل میں آتی ہے، سب سے پہلے جو برائی نکلتی ہے وہ بھی دل میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا، ہم گھر میں بیٹھے رہے تو سب سے پہلے دل میں آئے گا کہ ہم تو نماز کی کیا ضرورت ہے، ہم تو یہاں پر بیٹھتے ہیں، کام کاج ہے یا فلاں مصروفیت ہے۔ کوئی بھی چیز اس کی برائی ہو یا ہدایت ہو وہ پہلے دل میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں نے اس لیے ان کے دلوں کو بند کر دیا، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور پھر ان کے کانوں کو بند کیا۔ اب کانوں سے مراد ظاہری یہ کان بھی ہیں، کانوں سے مراد ہدایت کو لینے والے ان پٹ بھی ہے جس کے ذریعے ہدایت جاتی ہے۔ فرمایا کہ پیارے حبیب بے شک یہ لا علم نہیں تھے۔ کافر کے لیے دو صورتیں ہوتی ہیں، یہ ایک ہونا کہ کسی چیز سے لا علم ہونا، ایک چیز ہوتی ہے کہ ہٹ درمی ہونا۔ فرمایا کہ پیارے حبیب انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کی باتوں کو سنا، مگر اس کے باوجود سب کچھ جاننے کے باوجود اب یہ لا علم اور جاہل نہیں رہے، سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا۔ پیارے حبیب اب ان دیکھنے کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔ اب فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں کے اوپر اور ان کی آنکھوں کے اوپر غشاوۃ، میں نے ایسا پردہ ڈال دیا ہے، یہ دیکھیں گے تو ضرور مگر آپ کی ہدایت کو لے پائیں گے نہیں، یہ اپنے رستے دیکھیں گے، اپنے بتوں کو دیکھیں گے مگر خدائے حقیقی کو کبھی دیکھ پائیں گے نہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے میں نے عذاب عظیم تیار کیا ہے۔ اب دلوں کی مہر کے حوالے سے کافر کے ہونے کے لحاظ سے دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک چیز کی یا تو اس کے اندر علم نہ ہو، علم کی کمی ہو تو پھر سے وہ کافر ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے ہٹ درمی، تکبر کا ہونا۔ اگر اس کے اندر علم نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کئی ایسے کافر ہیں کہ جنہوں کو میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی در اقدس کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی۔ جس طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کے ساتھ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، ٹیک لگانے کی صورت میں اللہ رب العزت نے اس گھر میں رہنے والے تمام افراد کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کوئی تبلیغ نہیں کی، بظاہر ان کو ایمان کیسے مل گیا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تھی، اللہ رب العزت نے میری وجہ سے انہیں ایمان عطا فرمایا کہ جس دیوار کے ساتھ مصطفیٰ ٹیک لگا لے اس میں کوئی کافر رہ سکتا نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایک طرح کا کافر ہے۔ دوسرا کافر یہ ہے ابو جہل، ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، سب کچھ دیکھا مگر اس نے مانا نہیں۔ اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ جو سب کچھ دیکھ کر سب کچھ سننے کے باوجود نہ مانے وہ کافروں میں سے ہو جاتا ہے، اور جو سب کچھ دیکھ کر مان لے وہ مسلمانوں میں سے ہو جاتا ہے، اور جو سب کچھ بغیر دیکھے مان لے وہ مومنین میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ